والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. جناب شریف ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یجر ازارہ، اس کی چادر تہبند ٹخنوں سے نیچے تھی اور گھسیٹ کے جا رہا تھا. فاسرع الیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پیچھے تیز چلنے لگے، اوہر والا، یا اتنا تیز چلے کہ آپ نے تھوڑی سی دوڑ بھی لگا دی. اس آدمی کے پاس پہنچے، اس کی چادر کو پکڑا اور کہا ارفع ازارک، اپنی تہبند ٹخنوں سے اوپر کر لو، واتق اللہ، اور اللہ کے حکم کی پابندی کرو. اس آدمی نے ایک عذر پیش کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی احنف، میری پنڈلیاں مڑی ہوئی ہیں اور میں جب چلتا ہوں تو بعض میرے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس لیے میں نے چادر نیچے رکھی ہوئی ہے تاکہ میرا یہ عیب چھپا رہے اور لوگوں کو میری مڑی ہوئی پنڈلیاں نظر نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارفع، پھر بھی چادر اوپر رکھو. فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ حَسَنٌ، اللہ نے جس کو جیسے پیدا کیا ہے اسی میں اس کا حسن ہے. راوی کہتا ہے فما رؤي ذلك الرجل بعد الا ازاره الى انصاف ساقيه حتى مات، مرتے دم تک زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ اس شخص کی چادر کبھی بھی نصف پنڈلی سے نیچے آئی. مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موت و حیات کی کشمکش میں زخم لگے ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا. ایک نوجوان آیا، اس نے چند باتیں کی، واپس جانے لگا. اس زندگی کے موڑ پہ جہاں انسان بہت پریشانی میں ہوتا ہے، زخموں سے چور بھی ہیں اور خون بھی بہہ رہا ہے، اس نوجوان نے آپ کی چند تعریفیں اور باتیں بھی کی. واپس جانے لگا، دیکھا اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے. اس کو بلایا، کہا ارفع ازارک فإنه انقى لثوبك واتقى لربك، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، اس سے تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا اور اللہ کے حکم کی پابندی بھی ہوتی رہے گی. اس کی کیا حکمت ہے کہ ہمارا دین مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے لباس میں اس حکم کی پابندی کریں کہ کم از کم جو ان کے ٹخنے ہیں وہ ڈھانپے ہوئے نہ ہوں، کور نہ ہوں، بلکہ جو بھی چیز انہوں نے پہنی ہوئی ہے، نیچے انہوں نے شلوار پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے، چادر پہنی ہے، تہبند ہے، جو بھی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر اوپر ہو. بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے جسے آج ہم بھول چکے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام مسلمان کو اس کی پرسنالٹی خاص دیکھنا چاہتے ہیں. ظاہری ڈیل ڈول میں، لباس میں، شکل میں
چال ڈھال میں دور سے نظر آئے کہ رب کے محبوب کا، آخری نبی کا امتی نظر آ رہا ہے۔ آئیڈینٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، پہچان۔ جب تک آپ اپنی پہچان برقرار رکھتے ہیں، نفسیاتی طور پہ آپ کسی سے مغلوب نہیں ہوتے ہیں، آپ کے اندر نفسیاتی طاقت آتی ہے، میری اپنی پہچان ہے، میں کیوں دوسرے جیسا بنوں؟ اور میری اور آپ کی پہچان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کی شخصیت، ان کا کلچر، ان کا انداز، ان کا سٹائل، یہی اسوہ حسنہ ہے۔ جب آپ اس پہچان کو کھو دیتے ہیں، آپ نفسیاتی طور پہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جب تک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے اس امت کی وابستگی ایسی تھی کہ آپ سے جڑے رہنے میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے تھے، تو ان کا یہ عالم تھا کہ دوسرے بادشاہوں کے دربار میں بھی گئے تو یوں سیدھے سادے، چادر اوپر ٹخنوں سے کی ہوئی، ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی، لوگ کہہ رہے ہیں ان کا کلچر یہ ہے، ایسے تو کر لیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ نے پیغمبر جیسے بننے میں عزت دی تھی، ہم جہاں بھی جائیں گے ویسے ہی رہیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ شناخت کے بحران سے گزر رہی ہے، ان کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں۔ آپ ٹیبل ٹاک پہ ایک ہندو کو بٹھا دیں، ایک سکھ کو بٹھا دیں، ایک لبرل کو بٹھا دیں، ایک سیکولر کو بٹھا دیں، ایک کلمہ گو مسلمان کو بٹھا دیں، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا ان میں سے مسلمان کون ہے۔ سب سے بنیادی چیز اس میں پہچان ہے، تشخص ہے، ہمارا اپنا نظریاتی تشخص ہے، ہمارا اپنا لباس کا کلچر ہے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ہستی اور آپ کی شخصیت سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ جب بھی آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، انشاءاللہ اس کے آپ کے دل کے اوپر بھی اثرات ہوں گے، آپ اپنے آپ کو ایک بڑی ہستی سے جڑا ہوا محسوس بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر تواضع اور ایک فقیری کا انداز بھی آئے گا کہ عاجزی کا پہلو آئے گا۔ تیسری حکمت اس کے اندر یہ محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان عورت اور مسلمان مرد کا لباس اپنے اپنے علاقے کے مطابق، رنگ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لباس کی قسم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دونوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ نظر آئیں۔ مسلمان عورتوں کا لباس نیچے لٹکا ہوا پورا ہونا چاہیے اور مردوں کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور شیطان نے آج اتنی محنت کی ہے کہ اس نے الٹ کر کے سارا کچھ رکھ دیا ہے۔ عورتوں کا لباس ایسے ڈیزائن، نت نئے ایسے انداز کہ وہ آدھی پنڈلی سے بھی اوپر چلا گیا ہے، اور مردوں کا لباس یوں گھسٹ رہا ہے کہ ان کی ایڑیوں سے بھی نیچے پہنچا ہوا ہے۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سابقہ ادوار کے اندر بادشاہوں کا یہ کلچر تھا کہ وہ لمبی لمبی چادریں بنواتے تھے، اور ان کی چادریں پکڑنے کے لیے نوکر رکھے ہوتے تھے انہوں نے۔ وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے نوکر بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کلچر کو ایسے ختم کیا کہ اس کی نام و نشان بھی ختم کر دیا، اور امت کے اوپر پابندی لگا دی کہ تم جو مرضی پہنو خاص احکام کے مطابق، لیکن تمہارا لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں یہ تب منع ہے جب انسان میں تکبر ہو، کیونکہ یہ اس دور میں تکبر کی علامت ہوتی تھی۔ اگر تو تکبر ہو تو ٹخنوں سے نیچے رکھنا منع ہے، تکبر نہ ہو تو خیر ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، یہ بیچارہ جس کی ٹانگیں جو ہیں پنڈلی کے اندر مسئلہ تھا اور وہ ٹیڑھی سی تھیں، اس نے تکبر کی وجہ سے چادر نیچے کی ہوئی تھی؟ اس کا تو عذر تھا، اور اپنے عیب کو بیچارہ چھپانا چاہتا تھا،
اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچے، اس کی چادر پکڑی، کہا اس کو اوپر کرو۔ اس نے عذر بھی بتایا، میرا یہ عذر ہے۔ پھر بھی آپ نے کہا پھر بھی اوپر کرو۔ اللہ نے جیسے کسی کو پیدا کیا ہے وہ ویسے ہی حسین ہے۔ آپ دیکھیں نفسیاتی طور پر بندہ اس سے کتنا مضبوط ہوا ہوگا کہ اللہ نے مجھے جیسے پیدا کیا ویسے ہی ٹھیک ہے۔ صرف چادر اوپر کرنے سے تو اس کا وہ عذر چھپ نہیں سکتا تھا، ظاہر چال میں بھی نظر آتا ہوگا۔ تو خواہ مخواہ بندہ احساس کمتری کے اندر کیوں مبتلا رہے؟ یاد رکھیے، جن احادیث میں چادر کو ٹخنوں سے نیچے کرنا تکبر کی وجہ سے بیان کیا گیا، اس کی سزا بہت سخت ہے، اور تکبر کے بغیر کرنا بھی منع ہے، اس کی سزا کچھ کم ہے۔ منع دونوں صورتوں میں۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ عام حالات میں بھی ایک مسلمان کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اور نماز میں تو اس کو خاص خیال کرنا چاہیے۔ نمازیوں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ عام حالات میں بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر نماز پڑھتے ہوئے بھی بندہ خیال نہ کرے تو یہ تو اور بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے ایک دو حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی یوں اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ وضو کرو۔ وہ گیا، اس نے وضو کیا، پھر آ گیا۔ آپ نے پھر فرمایا جاؤ وضو کرو۔ تو ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسے وضو کا حکم دیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، اور نماز کے اندر بھی اس نے اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکائی ہوئی تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ الصَّلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، اور اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا ہے نماز کے اندر بھی اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے۔ اللہ کے سامنے تو عاجزی چاہیے، اور یہ اللہ کے سامنے بھی پرانے بادشاہوں کا کلچر لیے کھڑا ہے اور اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے کیے ہوئے ہے۔ اچھا، آپ نے وضو کا کیوں حکم دیا؟ اس وجہ سے نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے نہیں۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 638 ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے حکم نہیں دیا کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے اندر اہل علم نے حکمتیں یہ بیان کی کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا گناہ ہے، اور گناہ صاف ہوتا ہے وضو کرنے سے۔ اس کو حکم دیا جاؤ وضو کرو، تاکہ اس کا یہ گناہ معاف ہو۔ ایک اور حکمت یہ بھی تھی، اس کو حکم دیا تاکہ وہ سوچے کہ مجھے دوبارہ وضو کرنے کا کیوں کہا ہے آپ نے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ اس حوالے سے اور بھی احادیث موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ مسلمان کا یہ کلچر ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مسلم امت کا یہ تشخص ہے اور ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنی چادریں، اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شریعت کے اس حکم کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں عزت کے ساتھ جینے کی توفیق دے۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم کسی قسم کے احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ شیطان نے کتنی محنت کر لی ہے، عورتوں کو کوئی شرم نہیں آتی ہے، صرف فیشن کی وجہ سے ان کی شلواریں کہاں تک پہنچی، نہ شرم نہ حیا، صرف اس وجہ سے کہ فیشن ہے، چلن ہے، جدید دور کا ایک ڈیزائن ہے، سٹائل ہے۔ عورت ہو کہ وہ یہ کام کر رہی ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں میں، بسوں میں، شیطان نے ان کے اندر یہ کیسی ایک خراب ذہنیت پیدا کر دی،
اور ہم مرد ہو کے اتنے احساس کمتری کے اندر ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہے، کہنے دو جو کہتے ہیں۔ آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ میں اللہ کے پیارے نبی کا، رب کے حبیب کا غلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حکم پہ پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔